حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئیں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ پر بے حد شاق گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی قدیم سے گھر کی ملکہ ہاجرہ چھوٹی بیوی اور ان کی خدمت گزار، یہ سب باتیں تھیں جنہوں نے بشرا تقاضے کے پیش نظر اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سارہ علیہ السلام کے لیے سوہان روح بنا دیا تھا۔ اس لیے سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں، ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اصرار بے حد ناگوار گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع کیا کہ ہاجرہ، اسماعیل اور تیرے لیے مصلحت اسی میں ہے کہ سارہ جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اس کے شیر خوار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجود مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی آئی کہ اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے، نہ آدم زاد اور نہ کوئی مونس و غمخوار۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام برابر یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کیا، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ بی بی صاحبہ نے کہا، پھر مجھے اللہ کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئیں تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے بھی بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے کی ماں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بیابان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو کس کی سپرد کر گئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ ابن کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ
کہ تم خاطر جمع رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ضرور ہوگا، پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بما بچے کی بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت چاہی۔ بی بی ہاجرہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے 80 روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اسی کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا، اور بہکی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کا طریقہ جاری کیا ہے، اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے اور سفید بالوں والے بھی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کترے، شلوار پہنی، خضاب لگایا، حنا لگائی اور خطبہ ممبر پر پڑھا، عصا ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا، اور آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سریت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور شیر مال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تذکرۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔